عليه التحية والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صدق القلوب وزبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل أفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. علينا ربنا محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. عدد گاہے زیرے آسماں زرق نازک تا نفس گم کردہ می آیت جنید و بایدی دیرا بمصطفیٰ برشاں سیسرا کی دین ہمو اگر بہو نہ رکھی دی تمام طول حبیب اس میں خود عید نہ محتاب کا جواب کو آؤ احمد کے کفے پا کا تماشا دیکھو. دیکھنے والوں دیارے صبح رکھا دیکھو فرش کی گود میں ہے عرش معلّہ دیکھو. آؤ عظمت کے کفے پا کا تماشا دیکھو. خواہش جلوے سینہ بھی بجا ہے لیکن دور بھی رشک کرے جس سے وہ جلوہ دیکھو. آؤ عظمت کے کفے پا کا تماشا دیکھو. اور جب خاموش رہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا موجود. بارگاہ رسالت میں درود شریف ہے قرآن عظیم ہے. ایک بار اور حدیث سناتے ہیں. ایک بار اور دوسری جس نے امیوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. کسی تفصیل کی طرف ذہن لے جانے سے پہلے کچھ اعتراضات میں آپ کے سامنے رکھوں. اس طرح کے حقوق و شبہات عام ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
جب آپ اللہ کے رسول کے نام کی کوئی محفل کریں، بزرگان دین کی یاد میں کوئی محفل کریں، مختلف مہینوں میں مختلف محفلوں کی عادت آپ نے اپنے اندر ڈال رکھی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آیا تو جدھر دیکھو یہ میلاد النبی کے پوسٹر نظر آتے ہیں، 11ویں کا مہینہ آیا تو سیدنا غوث پاک کے نام کی محفلیں شروع ہو گئیں، محرم کا مہینہ آیا تو پورا واقعہ کربلا نگاہوں کے سامنے اس طرح سے آ گیا، اور امام علی مقام کی یاد کے مختلف طریقے لوگوں نے اپنانے شروع کر دیے، اور ایسی عادت بنا دی ہے کہ بہت کوشش کرنے کے باوجود یہ چھوڑنے کے بھی تیار نہیں۔ تو اعتراضات کے دو، ایک تو عام طور سے تمام محفلوں پر آپ کر سکتے ہیں، اور ایک وہ اعتراض سے خاص طور سے اس محفل سے متعلق ہے جس کا تعلق سیدنا امام علی مقام ہے۔ اعتراضات کچھ اہم نہیں ہیں، یہ وسوسے ہیں، اس کو ہمارے علاقے میں سڑک خاص وسوسے کہے جاتے ہیں۔ وہ اعتراض جو مخصوص ہے مجالس محرم کے لیے، مجھے اس کی تفصیلات میں تک نہیں جانا ہے، ابھی اشارہ کر کے تحلیل میں اس کو سامنے رکھوں اور پھر دوسرے اعتراض کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں جو تمام محفلوں سے متعلق۔ اس کو آپ میرے موضوع سے الگ نہ تصور کیجیے گا، اس لیے کہ آگے کے مضامین کو سمجھنے کے لیے تنظیمی طور پر ان امور کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ حضرت امام علی مقام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو کچھ بہت سے ایسے رقیق القلب ہیں کہ وہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ پورا واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ حضرت امام کی محبت کا تقاضا ہے، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے غم زدہ ہو جانا اور ایک ہے اپنے کو غم زدہ بنانا، ایک ہے بے اختیار پرانا طور پر آنکھوں سے آنسو گرنا اور ایک ہے کوشش کر کے گرانا۔ تو غمزدہ بننا اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی ایسی بات آپ سنیں گے آپ کی اگر بے اختیار طور پر ہو گئے تو اس کا بڑا اجر ہے، مگر اگر آپ نے زبردستی اپنے کو غمزدہ بنایا اور کوشش کر کے آنسو گرانے کی محنت کی تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ ابد چیز۔ تو میں اپنے کلام کو جہاں سے لے کے چل رہا ہوں وہاں اپنے کو زبردستی غمزدہ بنانے والی کیفیت نہیں ہے بلکہ غمزدہ بننے والی کیفیت۔ تو اب ایک طرح سے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ صاحب یہ لوگ بھی عجیب ہے، محرم کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ اور یہ سال کے پہلے مہینے کا آغاز کرتے ہیں، سال کے پہلے مہینے کا آغاز کرتے ہیں تو رونے سے پورا سال منحوس ہو جاتا۔ اعتراض کرنے والا یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا کہ اگر اس سال کا آغاز کرو تو ہنستے ہوئے کرو، روتے ہوئے کیوں کرتے ہو؟ مگر اس نے یہ نہیں سوچا
کہ رونا اگر حق کا جانب ہو تو بہت سی اجر و ثواب ہے رونے میں۔ اور یہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ سیدنا آدم جب جنت سے زمین پر اترے تو روتے ہوئے اترے تھے، ہنستے ہوئے نہیں اترے تھے۔ تو کیا سارے انسان منوط ہو گئے؟ اور یہ بھی اس نے اعتراف کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہی ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والا بھی روتا ہی پیدا ہوا ہوگا، تو کیا اس کے سارے دن منوط ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو تم زیادہ رو گے ہنسو گے کم۔ معلوم ہوا کہ رونا فراوانی علم کی دلیل ہے، رونا خشیت الہی کی دلیل ہے، رونا تقوی کی دلیل ہے، رونا خوف الہی کی نشانی ہے۔ تو ہر رونے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، مگر رونے کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو امام کی محفل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس میں اچھا بھی کام یہ تو وہ تو جو خاص محافل محرم سے متعلق ہے، مگر ایک اتنا غور عام وہ ہر محفل میں جس پر جاتے اور اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی ریاضی دان کا دماغ لگا ہوا، اس نے حساب لگایا کہ بھئی اگر 1 گھنٹے کی محفل ہو تو ہر آدمی کا کئی گھنٹہ خرچ ہوتا؟ کم سے کم 2 گھنٹے تو خرچ ہوں گے۔ 1 گھنٹہ تو مقرر تقریر کرے گا، اس میں خرچ ہوا، آنے جانے میں 1-2 گھنٹے تو خرچ ہو ہی جائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بڑی محفل ہو، یہ تو چھوٹے پیمانے کا پروگرام، اتنی بڑی محفل ہو، چھوٹے بڑی تمام محفلوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے ضرورت کے لیے یہ فرض کر لیں کہ جس میں 20,000 آدمی، تو 20,000 آدمی میں ہر آدمی کے 2 گھنٹے خرچ ہوئے، تو کل 40,000 گھنٹے خرچ ہوئے۔ اور اگر جناب والا 10 دن تک آپ یوں ہی کرتے رہے تو کل 4 لاکھ گھنٹے خرچ ہو گئے۔ اور اس طرح سے ساری دنیا کی محفلوں کو جمع کر لو، ساری دنیا کی مجالس کو جمع کر لو اور پھر شمار کرو تو ایک انسان کے کتنے گھنٹے خرچ ہوئے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ اگر ہر انسان صرف وقتی تو خرچ نہیں کرتا، آنے جانے میں کچھ پیسہ بھی خرچ کرتا، تو اگر 5 ہی پیسے مان لو کہ ایک انسان کی جیب سے ایک محفل میں جانے کی وجہ سے 5 پیسے خرچ ہوئے، تو پوری دنیا میں جتنی محفلیں ہو رہی ہیں تو بے شمار گھنٹے خرچ کر دیے اور بے شمار پیسے خرچ کر دیے، تو اتنا خرچ کرنے سے تمہیں ملا تو کیا ملا؟ اتنا خرچ کرنے سے تمہیں حاصل ہوا تو کیا ہوا؟ جب ہم اس طرح کی محفلیں کرتے ہیں تو ایک موٹی بات بھی ہمارے سامنے رکھی جاتی، مگر دوستو یقین جانو یہ ساری محفلیں جو ہیں دین کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے، اس میں جو کچھ خرچ ہو وہ بالکل وجہ ہے، اس لیے کہ اس محفل میں ذکر ہوتا ہے تو رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ رسول جس نے ایک بہترین ضابطۂ حیات ساری انسانیت کو دیا، وہ ضابطۂ حیات جس کی تعلیم حضرت آدم سے لے کر کے حضرت خاتم تک بھی دیتے رہے، ایک 3 چیز ہمیں دی تھی، تو اس کی یاد بنانا، اس کو زندہ رکھنا، اس کو زندگی کا نصب العین بنا لینا، یہ ہمارا فریضہ، اس لیے کہ ہماری انسانیت سنور نہیں سکتی، ہماری انسانیت کامیاب نہیں ہو سکتی
جب تک وہ ضابطۂ حیات ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو اور ہماری عملی زندگی کے اوپر چھایا ہوا نہ ہو. آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. دیکھو ہٹا دو ان سب باتوں کو. یہ مذہب دین اسلام کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مذہب اور دین کو باقی رکھنے کے لیے خود رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا وقت خرچ فرمایا. اپنا وقت نہیں، وہ تو وقت سے پاک ہے، زمانہ زمانیت سے پاک ہے، اور کیسی کیسی قیمتی چیزوں کو خرچ کیا. ذرا غور کرو، دین کی حفاظت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام نے اپنے اوقات خرچ کیے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ خرچ کر دیا. دین کی حفاظت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگی کو ہم شمار کر سکتے ہیں، مگر کسی نبی کی زندگی کی قیمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ایک نبی کی زندگی کی قیمت کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ مگر ذرا سا ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں ایک بات کہوں. نجومیوں نے فرعون سے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا. اس نے قانون بنا دیا کہ اب کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے، اور یہ انتظام کیا، ایک ایک بچے کو وہ قتل کراتا رہا. انتہا یہ ہے کہ 70,000 بچے قتل کر دیے گئے. 70,000 بچے. ان بچوں سے کوئی دشمنی نہ تھی، مگر اس نے فرعون نے سوچ لیا تھا کہ موسیٰ کو نہیں ہونے دیا جائے گا چاہے ساری دنیا کو قتل کر دینا پڑے. ایک انسان کے لیے اسی ایک بچے سے خطرہ تھا، سب سے خطرہ نہ تھا، مگر اسے اندیشہ تھا کہ نہ جانے ان بچوں میں موسیٰ کون ہو. 70,000 بچوں کو قتل کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت سے اسی قاتل فرعون کے گھر میں پرورش کرائی. 70,000 بچوں کا قاتل، اور اسی گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. ایک ذرا سا غور تو کرو، رب نے یہیں سے ظاہر کر دیا کہ میرے موسیٰ کے بچپنے کی قیمت کیا ہے. اپنے موسیٰ کے بچپنے کو بچانے کے لیے 70,000 قربان کر دیا گیا. یہ میرے موسیٰ کے بچپنے کی قیمت ہے. اور میں کہتا ہوں بچپنے کی بھی کیا قیمت، مگر اگر اسی کو بچپنے کی قیمت رکھ دیا جائے تو پھر جوانی کی کیا قیمت ہوگی. اور پھر میں سوچتا ہوں کہ جب نیک نبی کے بچانے کے لیے اتنا اہتمام برتا گیا، ایک نبی کو کیوں بچایا گیا تھا؟ اس لیے کہ نبی خدا کا پیغام سنانے والا ہے، نبی خدا کا دین دینے والا ہے، نبی خدا کے طرف راستہ دکھانے والا. تو ایک نبی کو بچانے کے لیے جب اتنا کیا گیا اور ایک نبی کی یہ قیمت، تو سوچو سارے انبیاء کرام کی پھر کیا قیمت ہوگی. اور پھر یہ اندازہ لگاؤ پھر سید الانبیاء کی کیا قیمت ہوگی، امام الانبیاء کی کیا قیمت ہوگی. ہم پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اندازہ نہیں لگ رہا ہے. نہ ان کے اوقات کی قیمت، نہ ان کی ساعت کی قیمت، نہ ان کی زندگی کے لمحوں کی قیمت. تو دیکھو مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے حضرت آدم نے اپنی قیمتی جان قربان کر دی، حضرت نوح نے اپنی قیمتی جان قربان کر دی، حضرت کریم نے اپنی قیمتی جان قربان کر دی، حضرت خلیل نے اپنی قیمتی جان قربان کر دی. تو جس مذہب کو بچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور اپنے کو قربان کرتے رہے، اس پر اگر تمہارے چند گھنٹے خرچ ہو گئے، تھوڑی سی دولت خرچ ہو گئی، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تمہاری زندگی کی پیسے ضائع ہو گئے. نہیں، یہی تو تمہارا نصب العین ہے، یہی تو تمہارا نصب العین ہے. انبیاء کرام کا گروہ، اس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مگر قربانی دینے والوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا گیا. مذہب کے لیے قربانی دینے والوں کا سلسلہ نہیں ختم کیا گیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک نہیں ختم ہوگا، قیامت تک ختم نہیں ہوگا. جب اچھی طرح سنو، جب مذہب کی بات بتانے والوں کی ضرورت ہے تو مذہب کی بات سننے والوں کی بھی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. ورنہ یہ تو عجیب بات رہے کہ سنانے والا سنے، سنانے والا سناتا رہے، اور سننے والوں سے تو جاؤ گے تو تمہارا وقت خرچ ہو جائے گا. واقعی دوستو، میں
اور تمہیں ایک اور مثال دوں، بہت موٹی مثال، کہ مذہب کس قدر قیمتی چیز ہے اور بد مذہبی کس قدر بے قیمت۔ حضرت نوح سے کہا، واقعہ سب کو معلوم، میں اشارہ کروں گا، آگے بڑھوں گا، کشتی تیار کرو، بٹھا لو اس پر اپنے ماننے والوں کو۔ تو کشتی پر کتنے بیٹھے تھے؟ صرف 80 نفوس، صرف 80 دینداروں کو حضرت نوح نے کشتی میں بٹھایا اور اس کے بعد باقی کو غرق کر دیا۔ قدرت نے دکھا دیا کہ مذہب اس قدر قیمتی ہے کہ اگر 80 نفوس کے اندر ہے تو اسے بچا لو، اور بد مذہبی اتنی بے قیمت ہے کہ ساری دنیا میں پھیل جائے تو ڈبو دو۔ لہذا اب کوئی اپنی کثرت دکھا کے ہمیں مروب نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہمیں آپ متاثر کر سکتے ہیں تو اپنا دین دکھا کر، اپنا مذہب دکھا کر، نہ دولت دکھا کے، نہ شہرت دکھا کر، نہ اپنی ایوانوں کو دکھا کر کے آپ ہمیں متاثر نہیں کر سکتے۔ اگر متاثر کرنا ہے تو دین دکھاؤ، مذہب دکھاؤ، اسلام کی جواہر دکھاؤ، تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی سنو، اچھی طرح سنو، ساری قوم کو حق کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے مگر حق کو قوم کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ساری قوم کو حق کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ سوچو، اگر ساری قوم کو حق کے لیے چھوڑنا ناممکن ہوتا تو صرف 313 اور پورے خاندان سے الگ نظر آ رہے ہیں۔ غزوے بدر میں اور کیا منظر ہم نے دیکھا، اللہ کے رسول نے سارے قبیلے کو چھوڑ دیا مگر اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج قوم یہ چاہتی ہے کہ مذہب چھوٹ جائے، قومیت نہ چھوٹے، مگر اسلام یہ چاہتا ہے مذہب ہاتھ میں رہے جائے، قومیت چھوٹ جائے۔ سنو، اچھی طرح سے سنو، دین کی سچی بات پر عمل کرنے والے 4 آدمی ہیں، وہ اسلام کی نظر میں زیادہ بہتر ہے ان زیادہ لوگوں سے جو دین کو تباہ کر کے کوئی دوسرا راستہ نکال رہے ہو، جو دین کو ختم کرنے، یا دین کا مسئلہ چاہے چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ بہرحال دین کا مسئلہ ہے، تو واقعی وہ لوگ قابل مبارکباد ہے اور وہ لوگ اس لائق ہے کہ ان کو بتایا جائے، وہ لوگ اس لائق ہے ان کو بتایا جائے۔ مجھے کہنے دو کہ اگر تم بھی بچے ہو تو صرف اس لیے بچے ہو کہ تمہارے اندر کچھ دیندار بنے ہوئے ہیں۔ تو 80 آدمیوں کو بچا کر کے قدرت نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ بچانے کے لائق تھے، یہ بچا لیا، اور جو ڈبونے کے لائق تھے انہیں ڈبو دیا۔ مذہب اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر مختصر کی ٹولی میں ہے تو اسے ہم بچا لیں گے، اور بد مذہبی اتنی بے قیمت چیز ہے کہ اگر وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہو تو ہم اسے غرق کر دیں گے۔ ذرا سا غور تو کرو، کتنا اہم ہے اس مذہب کا بچانا، کتنا اہم ہو گیا اس دین کی حفاظت کرنا۔ دوستو، یہ تو بات وہی نہیں، جہاں جہاں بھی یہ مت سمجھ لینا کہ یہ تو موٹی موٹی باتیں تھیں، یہ مذہب کے ان دشمنوں کی بات تھی جو کھلے ہوئے مذہب کے دشمن تھے، مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں مذہب کی دشمنی، دین کی دشمنی کے 2 طریقے اختیار کیے گئے۔ دین کی دشمنی کا ایک طریقہ وہ اختیار کیا جو فرعون نے اختیار کیا، ایک طریقہ وہ تھا جو نمرود نے اختیار کیا، ایک طریقہ وہ تھا جو ابو جہل نے اختیار کیا، ایک طریقہ وہ تھا جو قوم نوح نے اختیار کیا، ایک طریقہ وہ تھا جو قوم مدین نے اختیار کیا، ایک طریقہ وہ تھا جو قوم لوط نے اختیار کیا، ایک طریقہ وہ تھا جو قوم بنی اسرائیل نے اختیار کیا۔ تو دین کی مخالفت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ابو جہل نے اختیار کیا، جو ابو لہب نے اختیار کیا، جو عتبہ اور شیبہ نے اختیار کیا، جو ولید بن مغیرہ نے اختیار کیا۔ یہ بھی دین کی مخالفت کا ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ دین کی مخالفت کا یہ بھی ہے جو عبداللہ ابن ابی نے اختیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی نے اختیار کیا، وہ بھی دین کی مخالفت کا ایک طریقہ ہے۔ جو یزید نے اختیار کیا وہ بھی دین کی مخالفت کا ایک طریقہ ہے۔ جو اکبر نے اختیار کیا، ہر دور میں دین کو کیوں؟ یہ
کوئی کافر بن کر نہیں آئے تھے، یہ مشرک بن کر نہیں آئے تھے، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آئے تھے، یہ نماز پڑھتے ہوئے آئے تھے، یہ روزہ رکھتے ہوئے آئے تھے، یہ اپنے کو مسلمان ہی نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین منواتے ہوئے آئے تھے، خلیفۃ المسلمین منواتے ہوئے آئے تھے، نہ جانے کس شان سے آئے تھے، اس میں مختلف لوگ مختلف انداز سے آئے۔ تو دیکھو تو دین کا وہ بھی دشمن تھا جو دین کے کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور دین کا وہ بھی دشمن ہے جو کلمہ پڑھتا ہے مگر کلمے کی جڑ اکھاڑ دینا چاہتا ہے، کلمے کی بنیادوں کو کھود دینا چاہتا ہے۔ یہی تو کیا تھا اپنے دور میں یزید میں، یہ بہت مشہور واقعہ، یہی تو کیا تھا۔ اس نے اس اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہا تھا جس اسلام کے لیے میرا رسول بدر و حنین، غزوہ خندق و خیبر اور ایک منزلوں اور مراحل سے گزرا تھا، اس اسلام کو وہ کھود کر پھینک دینا چاہا تھا جس کو بقا کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے تھے، مگر سنو رسول کے دوست کا چڑھنے والا نوا تھا، رسول کے پشت مبارک کے اوپر نظر آنے والا نوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے نانا نے جس دین کو بتایا ہے اور سب سے بتایا ہے تو نانا نے تو کھلے ہوئے کافروں سے بتایا تھا، مجھے چھپے ہوئے کافروں سے بتانا ہے۔ اور بچا لیا انہوں نے۔ ویسے تم کو کیا گیا، بات آ گئی، نواسے نے اپنے نانا کے دین کے بچانے کے لیے کیا دیا، اپنا گلا دے دیا، حضرت عباس کا بازو دے دیا، اپنے بھتیجے اور بیٹے کی جوانی دے دی، حضرت علی اصغر کا لہو دے دیا، یہ سب کچھ دے دیا، 72 نفوس دے دیا، اور بچا کیا؟ میں تو کہتا ہوں بڑے کامیاب رہے، دیا صرف 72 اور بچایا 1,24,000 کا پیغام، بچایا 1,24,000 کا پیغام۔ تو اتنا دے کر اگر اتنا بچے تو نقصان نہیں ہے۔ یہ محفلیں دین کو زندہ کرنے والی محفلیں ہیں، یہ مذہب کو تازہ رکھنے والی محفلیں ہیں، مذہب کی یاد کرانے والی محفلیں ہیں، لہذا اس پر تم اپنی پوری متاع حیات خرچ کر دو تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ سنانے والے خوب سناتے ہیں، لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف، اے لوگوں سنو، اس فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے، لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے۔ ان کو سنا دو، لا اسراف فی الخیر، لا اسراف فی الخیر، لا اسراف فی الخیر، اور خیر میں کوئی فضول خرچی بھی نہیں ہے۔ ذرا سا غور تو کرو، اللہ کے رسول نے دین کو پیش کیا، اللہ کے رسول نے اور کیسے ماحول میں پیش کیا تھا، بہت تاریخ ماحول تھا، ساری کائنات کا عجیب حال تھا، حضرت عیسیٰ کا دیا ہوا ضابطہ اپنی صورت بدل چکا تھا، حضرت ابراہیم کا لایا ہوا مذہب بت پرستی میں تبدیل ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ کا دیا ہوا ضابط حیات راہبوں کا مذہب بن کر رہ گیا تھا۔ ذرا سا غور تو کرو، یہ تو ساری دنیا کا حال، اور عرب میں تو بہت ہی زیادہ گھٹا تو بڑا ہی زیادہ اندھیرا۔ ایسے وقت میں رسول نے دین کو پیش کیا تھا، ایسے وقت میں مذہب کا پیغام سنایا تھا۔ ایک بات یہاں پر کہہ کر آگے بڑھوں، عرب کا انتخاب دعوت کے آغاز کے لیے اس لیے نہیں تھا کہ رسول عربی، عرب کا انتخاب دعوت کے آغاز کے لیے اس لیے نہیں تھا کہ رسول عربی ہے، بلکہ عرب کا انتخاب اس لیے تھا کہ عرب سب سے گیا گزرا تھا، عرب کی تاریخی سب سے زیادہ گہری تھی، عرب کی تاریخی سب سے زیادہ شدید تھی، تو رسول سے کہا گیا اے رسول عرب ہی سے اپنا پیغام شروع کرو، جب یہ عرب اصلاح والے ہو جائیں گے تو یہ ایک دلیل ہوگی کہ جب اتنی تاریخی میں تم اجالا پھیلا سکتے ہو، سب کون سی تاریخی ہے کہ تمہارے منہ سے منور نہ ہو سکے، تو میرا رسول انسان کو انسان اس وقت بنا رہا تھا جب باپ بیٹی کے حق میں باپ نہ تھا، قاتل تھا،
میرا رسول انسانیت کا پیغام اس وقت دے رہا تھا جب انسان کے اندر دل ہی ایک بڑا تنگ دل تھا انسان. میرا رسول یہ نہیں چاہتا تھا کہ دل ہی نہ رہے, دل کو نکال کے پھینک دو, نہیں. جب یہ علاج رسول نے نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ دل تو رہے مگر دل میں وہ جذبہ نہ رہے. دل کو نکال کے پھینک دیا جائے گا یہ کوئی علاج نہیں ہوگا. دل تو رہے مگر دل میں وہ جذبہ نہ رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا جب پیغام کیا تو وہی ہوا جو اللہ کے رسول نے چاہا تھا. انسان بے حیا انسان سرچشمہ حیا بن گیا, ظالم انسان عادل بن گیا, قاتل انسان رحم دل بن گیا. آپ سوچو کہ ایسا انقلاب آیا تو کیسے؟ یہ کوئی آسان کام نہ تھا, بہت مشکل کام تھا. اس قدر انقلاب کیسے آ گیا؟ ایسی بات تو نہیں تھی کہ رسول کے پاس کوئی جادو کی چھڑی رہی ہوگی اور گھما دیا تو ہو گیا. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے پاس کچھ دولت و سرمایہ رہا ہوگا, اس کے بلبوتے تو کچھ کر دیا. یہ بھی ہم نہیں دیکھتے. یہ بھی ہم نہیں دیکھتے کہ رسول کے پاس کوئی بہت بڑی جماعت تھی جو تلوار کے ساتھ اور تمام اسلحوں کے ساتھ مسلح تھی اور اس نے ایسے دباؤ میں آ کر یہ سب کرا دیا. ایسا بھی ہم نہیں دیکھتے. مگر ہو گیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا تو کیسے ہوا. یہ ایک اہم سوال. میں بہت بتدریج آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا. دیکھو, دباؤ سے طاقت سے کسی برائی کو مٹایا نہیں جا سکتا. دباؤ سے ایک برائی کو ہم دبا تو سکتے ہیں, طاقت سے دبا تو سکتے ہیں, فنا نہیں کر سکتے. اس کو مثال کے طور پر ایک بچہ جو کہیں کھیل رہا ہو یا شرارت کر رہا ہو, اس کا باپ اس کے سامنے آ جائے تو یہ تو ہو جائے گا کہ باپ کو دیکھ کر اور باپ کی خشمگی نگاہوں کو دیکھ کر وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی شریف نظر آئے. یہ تو ہو سکتا. مگر جہاں وہ کھسکا بچہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا. اس لیے کہ رکاوٹ کا معاملہ ایسے ہی کہ جب تک رکاوٹ رہی اس وقت تک تو آپ کا معاملہ بنا رہا اور رکاوٹ ہٹی تو پھر چیز اپنی جگہ پر. تو دباؤ سے رکاوٹ سے برائی کو بنا نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو, ساری رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے مگر انسان کے اندر اتنی خوبیاں پیدا کر دی جائے کہ وہ آزاد ہے, برائی کر سکتا ہے مگر پھر بھی نہیں کرتا. دباؤ والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ دباؤ کا معاملہ جہاں تک چلے گا تو دباؤ کا معاملہ چوراہوں پر ہوگا, دباؤ کا معاملہ راستوں میں ہوگا. مگر گھر کے خدمت کرنے میں کیا دباؤ؟ تو وہ میرا اسلام ایک ایسا اصول دینا چاہتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ جہاں آپ اپنے کو بالکل آزاد سمجھتے ہو مگر آپ کے صفات, آپ کے اخلاق آپ کو مجبور کریں کہ آپ برائی کر ہی نہ سکیں. ایک بات میں بتاؤں, یہاں برائی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ برائی پیدا کہاں سے ہوئی. اس لیے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خرابی یہاں سے آتی ہے فوراً ہم نے اس راستے کو روک دیا, برائی ختم ہو جاتی. لہذا یہ ضروری ہے کہ پہلے سمجھا جائے کہ یہ برائی پیدا کہاں سے ہوتی ہے. اور اگر اس چیز کو آپ نے غور نہیں کیا, برائی آتی کہاں سے ہے اس پر خیال نہیں کیا تو آپ علاج نہیں کر سکتے. یعنی کسی کو ٹیمپریچر ہے, یہ کیوں ہوا نہیں معلوم, آپ نے کیا اٹھا کر برف کی سل اس پر رکھ دی تو ٹھیک ہے, اس کی ٹھنڈک سے اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا. مگر جب برف پگھل جائے گی تو پھر ویسی تو یہ تو آپ نے خیال ہی نہیں کیا کہ گردے سے خرابی کی وجہ سے ایسا, ادھر علاج کی طرف توجہ نہیں. تو اس طرح سے کبھی
برائی ختم نہیں ہوتی. دیکھنا یہ ہے کہ برائی پیدا کیسے ہوتی. میں ایک لطیفہ اپنا سناؤں. لکھنؤ سے بمبئی میں جا رہا تھا ایک موقع پر، تو اتفاق سے جس ڈبے میں میں تھا سامنے والی بس پر ایک صاحب اور تھے، بدتمیز ہوتے. تھوڑی دیر میں تعارف ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ گورکھپور سے جا رہے ہیں بمبئی. ان کا دعوت نامہ آیا ہے، وہاں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں وہ شریک ہونے جا رہے ہیں، سیاسی لیڈروں کی کانفرنس. تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ جا کر کے غور کریں گے، تمام مفکرین اور مفکرین وہاں جمع ہے، کہ آخر یہ جو برائی بڑھ رہی ہے قوم کے اندر، اس کو دور کیسے کیا جائے. خیر میں سے خاموش تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہاں جو ہماری اخلاقی حیثیت گرتی جا رہی ہے اور ہم اخلاقی حیثیت سے بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بہت ساری برائیاں ہماری قوم کے اندر آ گئی ہیں، اس کو کیسے دور کیا جائے. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا مجھ سے مت پوچھیے، اس لیے میں جو جواب دوں گا اس پر آپ عمل ہی نہیں کریں گے. وہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کچھ آپ کہیے ضرور. پھر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے کہ آپ کو پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے، تو ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کون کون سے اقدامات کریں گے؟ ہم نے کہا یہ خیالی طور پر تو آپ نے بادشاہ بنا ہی دیا، مگر جب میں بنوں گا تو میں کیا کروں گا؟ وہ تو مجھے اختیار ہوگا نا، اور ابھی تو بے اختیاری کی بات ہے. کہا نہیں آپ کچھ کہیے. تو میں نے کہا سنو، پہلے میں یہ سوچوں گا، غور کروں گا کہ آخر یہ ساری برائیاں جس کو ہم خود برائی کہتے ہیں، جس کی بے حیائی ہونے میں ہمیں کوئی سمجھ، یہ پیدا کیسے ہوتی، اس کا راستہ کیا ہے، اور جو راستہ ہمیں نظر آئے گا اس کو ہم بند کر دیں گے. بہت آسان تھا. کام مثلاً آپ کیا کیا کریں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلا کام تو یہ میں کروں گا کہ جتنے سنیما گھر ہیں سب کو بند کر دوں گا. کہا دوسرا کام، کہا میں لڑکیوں کی تعلیم کا، نیک اور طالب تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، مگر مخلوط تعلیم، تو جہاں جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے وہ اس سلسلے کو بھی بند کر دوں گا. اچھا وہ بھی کر دیں گے آپ؟ اب وہ بہت سے ہوتا. اور اس کے بعد کیا کریں گے کہ نصاب جو ہے وہ ہمارا نصاب، اس کے اندر بھی نہ جانے کس قدر فضولیات، تو سارے نصاب کو دیکھ کر کے ایک صالح نصاب تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسے تیار کیا جائے گا. اور کیا کہا، اور وکیلوں کے اوپر ایک بات لاگو کرا دی جائے گی کہ وہ صحیح مقدمہ لے، اگر غلط انہوں نے دے دیا اور پتا چل گیا کہ جان بوجھ کر غلط نہیں آئے تو ہمیشہ کے لیے اس کا لائسنس لے لیا جائے گا. اب تم اس لائق ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد جب یہ ساری باتیں میں نے اس کو سنائی تو اس نے یہ کہا کہ یہ ہو تو نہیں سکتا. پھر وہ سنیما کی حمایت میں کچھ کہنے لگا، سنیما کی حمایت میں کہنے لگا کہ صاحب اس سے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ایک مثال بتاؤ کہ کوئی انسان بہت ہی زیادہ خراب تھا، بہت اس کی لائن آؤٹ تھی، بہت ہی زیادہ بے عمل تھا، بہت ہی زیادہ بے حیا تھا، اور سنیما دیکھ کر بہت نیک ہو گیا، بڑا شریف ہو گیا. اور ایسی مثال تو میں بہت دوں گا کہ نیک تھا خراب ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بات تو آپ پتے کی کہتے مگر ایسا ہو نہیں پائے گا، ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا. اب یہ چیز اتنا آگے بڑھ چکی ہے
تو ہم نے کہا جب خرابی کے راستے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں تو ان برائیوں کو بھی نہیں روکا جا سکتا جو اس راستے سے مل رہی. آپ کانفرنس کرتے رہیے اور مل کر کے فیصلہ کرتے رہیے اور تجویز پاس کرتے رہیے. نشستند گفتند برخاستند بیٹھیے گا کہیے گا اڑ جائیے گا اور کچھ ہوگا نہیں. برائی کو اگر روکنا ہے تو ان راستوں کو روکو جس راستے سے برائی آ رہی ہو. یہ ہر بات ضرور انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں برائی کیسے آئی, فلاں تک برا کیسے بن گیا. تو پہلے ان راستوں کو روکو, اس کے بعد ہی برائی نہیں رک سکتی ہے. اسلام نے یہی چیز کو کی کہ پہلے وہ راستے روکے جائیں. دیکھو وہ کون کون سے راستے تھے. اسلام نے تمام راستوں کو روک دیا, تمام برائیوں کے آنے کے راستوں کو روک دیا. اور آج بھی قوم جو بری ہے وہ اسی لیے کہ اس راستے کو جسے بند کر دیا گیا تھا اسے وہ کھول رہی. جن راستوں کو اسلام نے بند کر دیا تھا اسے ہم کھول رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب دروازہ کھلے گا تو برائیوں کو آنے سے کون روک سکتا. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے, اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر برائی آئی کہاں سے, وہ راستہ دیکھنا ہے. یہ تو میں صرف ضابطے اور اصول کی بات عرض کر رہا ہوں. برائی کہاں سے آئی؟ سنیے, یہ انسان ہے جس کے اندر ایک جذبہ لے لینے کا, ہندی کا سندھی کروں تو بات واضح, لے لینے کا جذبہ, جو ملے لے لو, لے لینے کا جذبہ, یہی جذبہ ساری برائیوں کی جڑ. اور یہ فطری جذبہ کبھی کبھی انکار بھی کرتا ہے مگر لینے کا جذبہ رہتا. اس کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو چائے پیش کیا تو پہلے ٹھیک تو چاہ رہا مطلب پہلے کہتے چیزیں چاہیے کیا تکلف کر رہے, پھر اس کے بعد دوبارہ لا کے لے ہی لیجیے. اب آپ نے لے لیا تو معلوم جذبہ دبا ہوا تھا. تو کبھی کبھی انکار کے پیچھے بھی لینے کی بات رہتی. اور آپ دیکھیں لینے کا جذبہ اتنا عام ہے کہ چھوٹا بچہ, بچے سے لے کے بوڑھے تک سبھی میں یہ جذبہ پایا جاتا. اتنی جذبہ ہر جگہ رہتا. مثال کے طور پر ایک بچے کو آپ خالی مٹھی گئے, آؤ بچے یہ لے لو, اب وہ آگے بڑھا, آپ نے مٹھی کھول دیا تو کچھ نہیں تو رونے لگا. کیوں روتا؟ نہ تاکہ روتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لینے کا جذبہ فطری تھا اور اس فطری جذبے کو ٹھیک لگی اس لیے وہ رونے لگا. معلوم ہوا کہ یہ لینے کا جذبہ سبھی میں, مگر جب تک انسان بچہ رہتا ہے یہ جذبہ بھی بچہ رہتا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو یہ جذبہ بھی جوان ہو جاتا. جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو یہ جذبہ بھی تعلیم یافتہ ہوتا. جب انسان بین الاقوامی ہوتا ہے تو یہ جذبہ بھی بین الاقوامی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا لینا اور ہے, تعلیم یافتہ کا لینا اور ہے, اور بین الاقوامی انسان کا لینا اور ہے. سارے مفتی کا تیل نکالتا ہے. تو جیسی جیسی قوت بڑھتی چلی گئی, پہلے وہ اپنے زور بازو کو دکھا کے لیتا تھا, آگے بڑھا لاٹھی دکھا کے لے رہا ہے, آگے بڑھا رائفل دکھا کے لے رہا ہے, آگے بڑھا تو ٹینک اور میزائل دکھا کے لے رہا ہے, آگے بڑھا تو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم دکھا کے لے رہا ہے. جتنا مضبوط ہوتا جا رہا لینے کا جذبہ بھی مضبوط ہو رہا, لینے کا جذبہ بھی مضبوط ہوتا چلا جا رہا. تو ساری خرابی اس لینے کے جذبے سے, ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے. ہم صرف لینا جانتے ہیں, جیسے ملے, حق سے ملے تو حق سے لیتے, ناحق ملے تو ناحق لیتے, تنخواہ سے ملے تو تنخواہ سے لیتے, نہیں ملے تو رشوت سے لیتے. وہ لینے والا جذبہ, اگر ہم نے یہ سمجھا کہ فلاں کو قتل کر دو تو ملے گا تو ہم قاتل بن جاتے. ہم قاتل نہیں بنتے اسی لیے تو کہ فلاں کو قتل کریں گے تو یہ جائیداد مل جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ ساری برائیاں اچھائی سے ملے تو لے لو, برائی سے ملے تو لے لو. تو لینے کی دھوپ مچی ہوئی ہے, ہر انسان لینے ہی کے فکر میں ہے. کوئی لینے کے لیے دریاؤں میں تیر رہا ہے, کوئی لینے کے لیے فضاؤں کی سیر کر رہا ہے, کوئی لینے کے لیے کائنات کے چکر لگا رہا. بس لینا ہی لینا ہے.
یہ انسان کی فطرت. مگر اسلام پر قربان جاؤ. اسلام فطرت کو نہیں مٹائے گا, فطرت کو نہیں کاٹے گا, فطرت کو صحیح راستے پہ لگائے گا. تمہارا جذبہ لینے کا ہے تو تمہیں دیا جائے گا. اور سنو, فطری جذبے کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا, فطری جذبے کو طاقت سے نہیں ختم کیا جا سکتا. فطری جذبے میں اگر اصلاح پیدا کرنی ہے تو کسی فطری جذبے کو ابھار دو, کسی دوسرے فطری جذبے کو ابھار دو. تو اسلام نے بتا دیا, سنو, یہ جب تک لینے کی بات ہوگی, جھگڑا رہے گا, انتشار رہے گا, فساد خلاف رہے گا, طبقاتی کشمکش رہے گی. لہذا ضرورت ہے کہ لینے والے کم ہو, دینے والے بڑھ جائیں. لینے والے کم ہو اور دینے والے بڑھ جائیں, انتشار ختم ہو جائے گا. ارے میں ابھی آپ کو بتاؤں, دیکھو یہ چھوٹا ہی سا مجمع سامنے ہے, جلسہ ختم ہوگا, ختم ہونے کے بعد سب اس گیٹ سے نکلیں گے. ابھی کتنا سکون ہے, اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بڑا سکون ہے. مگر اس کے بعد کبھی ان کو دھکا لگ رہا ہے, کبھی ان سے دھکا لگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے سب آگے کا جگہ لینا چاہتے ہیں, سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو جب لینے کا جذبہ ہوا تو میرا مستی شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہے میرا پیر کیوں کچھ ہو رہا, کوئی کہتا ہے مجھے کچھ کیوں نہیں مار رہا, کوئی کہتا ہے مجھے آگے جانے دو. تو آگے بڑھنے کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ ٹکراؤ ہو رہا, ایک سے ایک ٹکرا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے دوستو نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا, اس لیے انتشار زیادہ ہے. اگر 10 راستے ہوتے تو انتشار کم ہو جاتا, کچھ ادھر سے نکل جاتے, کچھ ادھر سے نکل جاتے. معلوم یہ ہوا. اور میں اور بتاؤں, ایک مثال ہے, فرض کر لو کہ اس کے بعد کچھ تبرک تفصیل ہو. ایک ہی آدمی اگر بانٹنے والا ہو تو اس کا تو سال خراب ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ بانٹے گا کس ہاتھ سے, دونوں ہاتھ سے اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. مگر اب اس کا علاج یہ نہیں ہے, علاج یہ ہے کہ بانٹنے والے بہت سے ہو جائیں, انتشار مختصر ہو جائے گا. اور جتنے آدمی اگر اتنے ہی دینے والے ہو جائیں تو انتشار ختم ہی ہو جائے گا, کوئی سوال ہی نہ ہو. معلوم ہے کسانوں کا کہ جب تک لینے والے ہی رہیں گے انتشار رہے گا, اور جب دینے والے بھی پیدا ہوں گے تو انتشار ختم ہوگا. جب لینے والے ہی رہیں گے تو یہ جیت کو فروغ ہوگا, اور جب گردن کٹانے والے رہیں گے تو انتشار ختم ہوگا. لینے کے جذبے کو دینے سے بدل دو. یہ لینے والا جذبہ جب تک رہے گا انتشار ہی انتشار رہے گا. لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے بدل دو. مگر دیکھو, فطری جذبے کو کاٹنا چاہتے ہو تو فطری جذبے سے کاٹو. کوئی نیا جذبہ نہیں, تو وہ کیسے کٹتا ہے اس کو بھی میں بتاؤں. ایک بچہ تھا, اس کے پاس ایک غبارہ, چھوٹا سا غبارہ. میں نے کہا بچے اس غبارے کو مجھے دے دو, نہیں دے گا, نہیں دے گا. میں نے کیا کیا, ایک اس سے بڑا غبارہ لے لیا, کہے بچے وہ دو تو میں یہ دوں گا. بس وہ دوڑا ہوا ہے, وہ چھوٹا سا غبارہ نہیں دے رہا تھا. جب میں نے کہا اس سے بڑا دیکھو, اس سے زیادہ خوبصورت, وہ دو گا تو یہ دوں گا, پھیرتا ہے لے جاؤ اسے, اسے مجھے دے دو. معلوم ہے کہ انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ لینے کا جذبہ تو ضرور ہے, مگر اگر بہتر سے ملنے کی امید ہو, وہ جو انٹر ہے, جو چھوٹا ہے, اسے وہ دینا بھی جانتا. مگر پہلے یقین تو دلا دو کہ کم دو گے تو زیادہ ملے گا. پہلے یقین تو دلا دو کہ ایک دو گے تو 10 ملے گا. پہلے یقین تو دلا دو. اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے, انسان ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا. مگر اگر یہ سمجھ لے ایک دیں گے تو 10 ملے گا, تو وہ 10 دے گا کہ 100 مل جائے, 100 دے گا کہ 1000 مل جائے, 1000 دے گا کہ 1,00,000 مل جائے. اس لیے کہ وہ اس سے پیسہ لینا چاہتا ہے. ذرا سا دیکھو تو فطری جذبے کو توڑا جا رہا ہے, دوسرے فطری جذبے کو ابھار کر کے, دوسرے فطری جذبے کو ابھار کر کے توڑا جا رہا ہے. تو اسلام نے یہ سمجھایا کہ سنو اے لینے والوں, اے لینے والوں, اچھی طرح سے سمجھو, دینا بھی سیکھو, اور یاد رکھو کہ ایک یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے, اس کے بعد ایک دنیا آنے والی.
اس کے بعد قیامت کا تصور، خدا کا تصور، جنت کا تصور، جنت کا یقین کیوں دلایا اسلام نے؟ تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہاں جو کچھ تم دے رہے ہو اس کا بدل جہاں زیادہ بہتر وہاں ملے گا، وہاں ملے گا کامل تصور، آخرت کا کامل یقین۔ اور جب سب یقین ہو جائے گا تو اب ہم جب تم سے کہیں گے زکات دو تو تمہیں یہ نہیں محسوس ہوگا کہ ہمارا کچھ جا رہا ہے۔ جب ہم تم سے کہیں گے یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کی نگہداشت کرو، صلہ رحمی کرو، یہ سب جب ہم کہیں گے تو آپ سمجھیں گے اس میں ہمارا نقصان نہیں، اس لیے کہ جتنا دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ مل رہا ہے۔ ارے دوستو، یہ گردن کٹانے والے بیوقوف نہ تھے، ایک زندگی دی اور بہتر زندگی دے دی۔ ورنہ اگر ان میدان جنگ میں جانے والوں کو یہ پتا ہوتا کہ گردن بھی کٹ جائے گی کچھ ملے گا بھی نہیں، کون ہے جو جائے بدر میں، کون ہے جو جائے خندق میں، کون ہے جو جائے خیبر میں، کون ہے جو جائے میدان کربلا میں؟ مگر بھوکے رہے پھر بھی سمجھا کہ ہم کامیاب ہیں، پیاسے رہے پھر بھی سمجھا ہم کامیاب ہیں، سب کچھ لٹا دیا پھر بھی ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ اسلام نے آخرت کا تصور دے دیا تھا، اسلام نے خدا کا یقین دلا دیا تھا، اسلام نے جنت کا امکان دے دیا تھا۔ اچھی طرح سے سمجھو، یہاں جو کچھ دو گے اس سے کہیں زیادہ وہاں تمہیں ملے گا۔ اور ذرا سا دیکھو، بہت ہی زوردار تصور دیا خدا کا، صرف یہ کہ خدا ایک ہے اتنی یہ تصور کافی نہیں ہے، اس کے تمام صفات کا بھی جاننا ضروری، صفات کا جاننا ضروری۔ رب تبارک و تعالی حی ہے، حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ تک رہنے والا، حی و قیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، علیم و خبیر ہے۔ اور سنا پوری نزاکت کے ساتھ، اس لیے کہ اگر خدا کو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حی و قیوم نہ مانو، حیوں کو یہ امکان ظاہر کرو کہ کبھی تھا کبھی نہیں رہے گا پھر کبھی ہو جائے گا، اگر اس طرح کی باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھی تو جس وقت ہم کچھ دیں گے خدا کی راہ میں تو سوچیں گے پتہ نہیں تو ہے کہ نہیں ہے، دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا، کہیں دینا بیکار نہ ہوگا۔ لہذا یہ یقین ضروری ہے کہ وہ ہے، اور یہ بھی ہے صرف ہے نہیں، سنتا ہے مگر کان سے نہیں، دیکھتا ہے مگر آنکھ سے نہیں، اس لیے کہ کان والا کسی ایک ہی طرف کی سنتا ہے، آنکھ والا کسی ایک ہی طرف کی دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم کان والا خدا کو مان لیں تو ایک امکان رہے گا، ایک احتمال رہے گا کہ یہ تو غریب کو تو جی چاہتا ہے کہ کچھ دے دے، مگر پتہ نہیں خدا ادھر دیکھ رہا تو ادھر دیکھ رہا، ادھر دے نہ دیکھے تو مشکل رہے گا، یہ ہمارا دینا بیکار ہو جائے گا۔ ارے صاحب سنا، بیوہ کو تو کچھ دے سکتے مگر خدا نے پتہ نہیں کان ادھر لگا رکھا یا ادھر لگا رکھا، لہذا بیٹھا کہا جائے وہ سنتا ہے مگر بیکار، دیکھتا ہے مگر بے آنکھ، ہر طرف کی سن رہا ہے، ہر طرف کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وقت تم نیکی کرو، چاہے رات میں کرو، چاہے دن میں کرو، چاہے خلوت میں کرو، چاہے جنت میں کرو، چاہے مجمع میں کرو، چاہے تنہائی میں کرو، سنو اچھی طرح سے سنو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ارادوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے مستقبل کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے۔ تو ان اوصاف کو ایمان لانا، خدا کے ان اوصاف کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی کے کردار کو بنانے کے لیے، کردار سازی کے لیے بھی یہی ضروری ہے، وہ ہے بھی ایسا اس لیے بھی یہ ضروری ہے، اور کردار سازی بھی اسی پر موقوف ہے اس لیے بھی یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ایسا جذبہ اتار دیا کہ لینے کے جذبے پر دینے کا جذبہ غالب آ گیا، لینے کے جذبے پر دینے کا جذبہ ایسا غالب آیا، ایسا غالب آیا کہ صدیق اکبر سب کچھ لا کے دے رہے ہیں، سب کچھ لا کے رکھ دیا، لینے کے جذبے پر دینے کا جذبہ، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اے صدیق سب لا کے ہر طرح علی
تم اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا تو انہوں نے کیا کہا؟ پروانے کو سراف ہے، بلبل کو پھول بار، صدیق کے لیے خدا کا رسول بار۔ یعنی اے اللہ کے رسول، اگر کائنات کو خرچ کرنے سے، کائنات کو لٹا دینے سے، اور آپ ابھی سماج کرنا چکے سارا انتشار اسی جذبے سے تھا، لینے کا جذبہ بہت، ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اور جب یہ جذبہ ہی ختم کر دیا جائے، اس سے دروازے بند ہو گئے تو سارے فساد کے دروازے بند ہو گئے۔ میں تو ایک مثال اور سمجھاؤں، انسان کو جہاں لینا ہوتا ہے وہاں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جہاں دینا ہوتا ہے وہاں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز میں آپ کا وقت کتنا لگے گا؟ ارے بہت زیادہ خشوع خضوع سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے تو 10 منٹ، مگر سو رہے 10 منٹ کے لیے بھی نہیں ملے، کیوں؟ 10 منٹ نکل جائے گا تو نیند کے 10 منٹ کو لے کے ہم خرچ کریں تو ملے گا کیا؟ تو نیند کو مکمل ہونے دو، یہ 10 منٹ، مگر اگر سوچو آخرت پر یقین ہو اور یہ یقین ہو کہ یہ 10 منٹ ہمارا جائے گا نہیں، تو کیا اس وقت کوئی غافل رہ سکتا؟ میں دوسری مثال عرض کروں، یہ انکم ٹیکس والے یا اس طرح سے ٹیکس وصول کرنے والے بازار میں پہنچے تو کیا دکاندار لوگ ایسا کرتے کہ خود ہی ویلکم کرتے تھے، آئیے تشریف لائیے، کھاتا حاضر ہے، آئیے دیکھ جائیے؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھتے اس کی صورت دیکھی کھٹا فوراً کھٹاکھٹ دکانیں بند ہونی شروع ہو گئی، دفتر میں پھینکنا شروع کر دیا، اور اگر اتفاق سے وہ سامنے ہی آ گیا تو اس کو چائے اور پانی میں اتنا مشغول رکھا جو ضروری کاغذات ادھر کے ادھر ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کیوں؟ وہاں دینا پڑتا، دینے کا دیکھا ہے اس لیے وہ بہت ہی چوکنا۔ مگر اگر کبھی کوئی ایسا ہو کہ سامنے کی دکان پر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مال ہے، آپ کے پاس فلاں چیز ہے، اس سے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے، یہاں پہ آپ سن رہے تھے، دکان میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، کیوں کہہ رہا میرے پاس نہیں، فوراً آپ نکل پڑے، سنو جی کیا دیکھنا چاہتے ہو، اور میرے پاس موجود ہے۔ دوسرا بات، وہاں وہ جو انکم ٹیکس کا افسر آیا تھا تو اس وقت تو آپ بند کر رہے تھے، یہ بیچارہ آیا تو آپ دوڑ رہے، یہاں اور وہ جانا بھی آ رہا، سن لو جی کم سے کم دیکھ تو لو، پہلے لینا، مگر دیکھنے میں کیا آ رہے تھے، آؤ جو قریب آؤ۔ اب اس کے بعد جب آیا تو ادھر ادھر کی آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو دینا ہوتا ہے اس وقت رویہ اور اس سے لینا ہے، لینے والے سے رویہ یہ ہے ایک چائے بھی پلا دو کچھ حرج نہیں ہے، دو ایک ٹافیاں کھلا دو تو کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا کھلائیں گے اس سے زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ عجیب مزاج ہے، یہ عجیب طبیعت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سارے انسانوں کو یقین دلایا جنت کا، آخرت کا، خدا کا، جنت کی نعمتوں کا، اور واقعی یہ جنت کا تصور ایک ایسا تصور ہے، جنت کا یقین ایک ایسا یقین ہے جو لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے میں بدل دیتا۔ جہاں انسان سے لینے کے بجائے دینے کو سوچنے لگتا ہے، میں پوچھتا ہوں اس گئے گزرے دور میں بھی ایک یہ جنتی کا تصور ہے جو انسان کو عمل کرانے سے مجبور کرتا۔ میں ان کا ذکر کیا کروں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور جن کے لیے ہمارے مولانا سعید احمد صاحب کو ہر ہفتے وعظ دینا پڑتا ہے، ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا، ان کا ذکر میں کیا کروں؟ میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو نماز چھوڑنا ہی وقت نہیں کرتے، 70 سال 80 سال سے نماز پڑھ رہے، میں نے کہا میرا چھوڑ نماز نہیں چھوڑتے، ارے کبھی تو چھوڑ دو گا جی نہیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ ایسے ہی میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جو روزہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ روزہ کھاتے ہیں،
وہ روزہ کھانے کا طریقہ جانتے کیا کہ گھر میں سے کھا پی کے منہ کو صاف کر کے نکلے، سامنے والا سمجھ رہا روزے سے ہے، حالانکہ روز ایسے ہے، روزے سے نہیں، روز ایسے ہے۔ جمع تو روزہ رکھنے کے بجائے روزہ کھاتے ہیں، ان کا ذکر میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ چاہے کتنی سختی کیوں نہ ہو مگر وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کی عادت بن چکی، چھوڑنے کو کہو تو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایسے ہی میں ان عورتوں کا کیا ذکر کروں جہاں بے پردگی فیشن بن چکی ہے، میں ان عورتوں کا ذکر کروں جس کو حضرت زینب کی چادر یاد ہے، میں ان عورتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت فاطمہ کی رضا کو برابر نہیں کیا ہے۔ مقدرات بیت کی پردہ پوشی جن کی نگاہوں میں ہے، ان سے کہو کہ پردہ اتار دو، وہ نہیں اتارتے، بے پردہ ہو جاؤ، بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی۔ غور کرو، سوچو، ایک وہ زمانہ تھا، کربلا کے مسائل بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ کربلا میں جو مصیبتیں اتنی اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مقدرات اہل بیت کی چادر چھین لی گئی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، بھوکا رکھا گیا، یہ مصیبت نہ تھی، پیاسا رکھا گیا، یہ مصیبت نہ تھی، آوان و انصار کو شہید کر دیا گیا، یہ مصیبت نہ تھی۔ سب سے بڑی مصیبت جس پر حضرت قاسم کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا، جس کو سن کر کے حضرت قاسم کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا، وہ یہی مصیبت تھی کہ چادر کھینچ لی گئی تھی۔ تو پہلے چادر کھینچ لو تو مصیبت آئے، آج چادر اتار لو تو فیشن بن جائے۔ تو میں ان کا ذکر نہیں کرتا، میں تو ان خواتین اسلام کا ذکر کرتا ہوں جو اپنے پردے کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاؤ ان سے پوچھو کیوں پڑھتے ہو نماز، جاؤ پوچھو کیوں رکھتے ہو روزہ، جاؤ ان سے پوچھو کیوں کرتی ہو پردہ، تو وہ یہی کہیں گے ہمیں رسول نے جنت کا یقین دلایا ہے، جنت کا یقین دلایا ہے۔ اچھا تو تم نے اسی لیے نماز پڑھی جنت کے لیے؟ جی ہاں۔ تمہارے باپ دادا نے بھی اسی لیے پڑھی؟ جی ہاں۔ اور تمہارے لکھن دادا نے بھی اسی لیے پڑھی؟ جی ہاں۔ ارے کسی نے دیکھا تمہارے خاندان میں کسی نے جنت کو دیکھا؟ تمہارے خاندان میں کسی نے آخرت کو دیکھا؟ تمہارے خاندان میں کسی نے قبر کی منزلوں کو دیکھا؟ تمہارے خاندان میں کسی نے قیامت کی منزلوں کو دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا، ہمارے رسول نے کہا ہے، ہمارے رسول نے کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کو، جنت کو، آخرت کو ماننے سے پہلے اب رسول کو ماننا ہے، اور رسول کو ماننا ہے۔ اگر ان کو نہیں، اور صرف یہی نہیں ماننا ہے، رسول کو ایسا بھی ماننا ہے کہ جس کا علم ہمیں نہ ہو سکے اس کا علم یہ رسول دے گا، جس کا پتہ ہمیں نہ لگ سکے، اب جو یہ کہے کہ اس رسول کو بھی غیب کا کیا پتا، تو پوچھنا کہ یہ قیامت کی جو ساری باتیں تم تک پہنچی ہے وہ کون سا تمہارا CID وہاں ہے جو براہ راست بھیج رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے خبر دی اور ہم مانتے چلے گئے۔ راستہ غور تو کرتے چلے گا۔ تو اللہ کے رسول کو ماننے والوں بات آ گئی تو میں عرض کروں، اللہ کے رسول ہی نے یہ ارشاد فرمایا، امتی صلاتکم وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ اب اللہ کے رسول جو کہتے جائیں مانتے جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول نے جو خطرات سے واقف کیا اس سے بھی واقف ہو جاؤ اور اپنے کو بتاؤ۔ میری امت میں ان قریب 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا۔ کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب ہلاکت کی طرف جائیں گے ایک کے سوا۔ 72 کو گئے ہلاکت اور ایک ہی جنت والا۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ جنت میں ایک ہی کیوں؟ سوچا چلو عالم خیال میں حضور سے عرض کیا جائے، حضور جنت والوں کی میجارٹی تو بہت کم ہے، یہ 72 ہو گئے ادھر ایک ہی سوچا
दो चार फिरके अगर जन्नत में जाए या कम से कम आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए, मगर हुजूर आपने अजीब किया कि 72 तो कह दिया जहन्नमी है और एक ही जन्नती, तो बड़े थोड़े लोग पहुंचेंगे वहां, ज्यादा तो इधर ही रहेंगे। ऐसा हो कि अगर 2 फिरके इधर चले जाए तो अच्छा है ना, 3-4 फिरके चले जाए जन्नत में तो अच्छा है, आधा आधा न सही तो कम से कम चौथाई तो इधर जाना चाहिए। मगर जवाब मिलता नहीं, जन्नती तो एक ही होगा, इसलिए कि सच्चाई एक होती है, झूठ बहुत है, सच्चाई एक। इसको मैं समझाऊं, ये मेरे हाथ में क्या है, रूमाल है, रूमाल सभी बोलते हैं रूमाल, छोटा बड़ा सब। सच बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, रूमाल बोलिएगा। 50 साल पहले अगर आप बोलते तो क्या बोलते हैं, रूमाल, और 50 साल बाद भी अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रूमाल। इस ऐड का इंसान बोलेगा तो रूमाल, माजी वाला बोलेगा तो रूमाल, मुस्तकबिल वाला बोलेगा रूमाल, यानी इस रूमाल से मुताल्लिक अगर सच बात कहोगे तो ऐसी बात होगी, सच बात अगर कहोगे तो एक ही बात होगी, और झूठ बोलना शुरू करो इसी के मुताल्लिक। किसी ने कहा ये है छड़ी, किसी ने कहा ये है घड़ी, किसी ने कहा ये है लोटा, किसी ने कहा ये है कमरा। तो देखो झूठ बहुत हो गए, सच्चाई एक रही। पूरी बात साजुकी, सच्चों के साथ हो जाओ, झूठ बहुत होगा, सच्चाई एक होगी, बातिल बहुत होंगे, हक एक होगा, वही हक होगा। उस पुराने जमाने में भी वही हक, इस वक्त भी वही हक, मुस्तकबिल में भी वही हक, माजी में भी वही हक, हाल में भी वही हक। तो सच्चाई हमेशा एक होती है, और जन्नत जो है सच्चों की जगह है, झूठे की नहीं है। तो झूठे बहुत होते हैं, इसीलिए कहा गया कि देखो हमारे कलमा पढ़ने वाले जो हैं उनमें सच्चा एक होगा, झूठे 72 होंगे, सच्चा सिर्फ एक होगा। अब जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है तो भाई सबको अभी से कोशिश करनी चाहिए, और वहां की कुंजी अभी से तैयार करा लो। कमरा खोलने की कुंजी होती है ना, तो जन्नत की भी कुंजी, उसको भी तैयार कर लो। उसको पहले मैं एक मिसाल समझाऊं कि एक साहब पहुंचे, देखा कि एक जगह एक बागीचा है, मगर उस पर ताला चला हुआ और एक तरफ जलते हुए अंगारे, पूरा मरना पड़ता। अब उसके बाद सब लोग बागीचे की तरफ दौड़ेंगे ना, तो मालिक से पूछा कि अरे इस पर तो बहुत बड़ा ताला चला, तो अच्छा ऐसा करो कि जिसके पास कुंजी है वो खोले, अंदर चला जाए। अब उसके बाद इन्होंने एक कुंजी लगाई, फिट नहीं हुई, दूसरी लगाई, फिट नहीं हुई, तीसरी लगाई, सारी कुंजियां जो ये बना के ले गए थे, मालिक ने जो कुंजी बनाई उसका तो ख्याल नहीं किया, अपनी कुंजी लगा रहे हैं। कोई कादियानियत की कुंजी लगा रहा है, कोई रिस्क की कुंजी लगा रहा है, कोई इत्तेदाल की कुंजी, सब अपनी कुंजी लगा रहे। अच्छा साहब वहां लगाई कुंजी तो किसी कुंजी से नहीं खुलाओ, तो परेशान हो गया मालिक, हमारे पास जितनी कुंजियां थी वो सब हमने लगा दी, किसी से नहीं। काफी वो तो दरवाजा खुला हुआ है, वहाँ कुंजी लगाने की जरूरत है, तुम नहीं जाओ, तुम्हारा दाम उसी दफ्तर में रखा, वहाँ कुंजी भी लगाने की जरूरत है, तुम्हारा मुझे इंतजार हो रहा, हमारा मौका दे रहा है, कमा कभी पूरे दरवाजे हमको सुन लिया है। तो अब जन्नत में भी जाना है तो अपनी बनाई हुई कुंजियों को यही रखते जाना। अगर जाना है तो उस कुंजी को लेके जाओ जिस कुंजी को 1,24,000 अंबिया कराम पेश करते रहे, बताते रहे। और इसका ख्याल रखना, 5 कुंजियां देखने में बिल्कुल एक तरह की नजर आती, बिल्कुल एक तरह की नजर आते, मगर दांतों में कुछ फर्क हो जाता है, उसका भी ख्याल रखना। बिल्कुल देखने में नमाज भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हैं, सारा मामला एक, मस्जिद भी बना रहे हैं, मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, मगर जब ताला खोलने के लिए तो मालूम है एक
तक जाती पड़ी हुई थी। एक और सब मामले में देखने में तो पता नहीं चला, जब ताला में लगा तो पता चला। कहाँ से किसको होता हुआ भी अंदर चल जा रहा है। तो देखो, अगर तुम्हें कुंडी है तो यही पहले ही पता लगा लो कि दांती उसकी बिल्कुल वही होनी चाहिए, उतने ही उसके अंदर दराज होना चाहिए जितना कि इस्लाम ने बताया है। अपनी तरफ से कोई इजाफा न हो, अपनी तरफ से कोई उसके अंदर कमी बेसी न हो, वरना फिर वो कुंजी लग नहीं सकती। मैं तुम्हें और मिसाल से समझाऊं, एक बात में बताओ, ये बताओ समझने का तरीका क्या है। लोग असल में धोखा जाहिर अमल से खाते हैं। मैं समझने का तरीका दे दूं कि वो कुंजी किसको मिलती है और किसके पास है। जन्नत वाली कुंजी कितने धर्म जाके खोल दिया, वो खुल जाए। एक इंसान पहले एक ही समझते जाओ कि तुम उसको क्या नजात वाला करार दोगे कि नहीं, ये फैसला आप ही का है। समझ वाले, बूझ वाले, अक्ल वाले बड़ी आसानी से फैसला करेंगे, कोई दुश्वारी नहीं। एक इंसान खुदा के वजूद को मानता है मगर खुदा को एक नहीं मानता। क्या उसके पास वो कुंजी है जो जन्नत खोल दे? नहीं, वो तो खाली रहा। एक इंसान खुदा के वजूद को भी मानता है और खुदा की जात को, उसकी तौहीद को भी मानता है। तौहीद को मानता है मगर उसको ऐब वाला भी मानता। तो क्या उसके पास जन्नत की कुंजी है? अच्छा साहब, एक इंसान है जो ऐब वाला तो नहीं मानता मगर ऐब को खुदा के लिए मुमकिन जानता। ऐब तो नहीं है मगर कर सकता। झूठ बोला तो नहीं मगर बोल सकता है। चोरी किया तो नहीं मगर कर सकता है। तो ऐब किया नहीं मगर कर सकता है। तो क्या ये सत्ता वाले जो है जो अभी यकीन तक नहीं पहुंच सके, क्या इनके पास जन्नत की कुंजी है? अच्छा चलो, साथ खुदा से आगे बढ़ो। एक तो खुदा को मानता है, जात को मानता है, सिफात को मानता है, कमालात को मानता है, तौहीद को मानता है, इलाहियत मानता है, उलूहियत मानता है, सब कुछ मानता है, रसूल को नहीं मानता। अच्छा जनाब, वो भी रह गया, उसकी भी कुंजी फिर नहीं होगी जन्नत के ताले पर। अच्छा है साहब, रसूल को भी मानते हैं, जात को भी मानते हैं, रसूल के सिफात को भी मानते हैं, जो शान रसूल की है सब मानते हैं, ला का रसूल भी मानते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कुछ मानते हैं मगर रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते। ये तो सामने के लोग हैं और कुंजी उनके पास नहीं, सब वो भी रहेंगे। अच्छा एक साहब वो है जो आखिरी नबी भी मानते हैं, सब मानते हैं सब कुछ, और उसके बाद नमाज भी मानते हैं, रोजा भी मानते हैं, हज भी मानते हैं, ज़कात भी मानते हैं, सब मानते हैं मगर कहते हैं 5 वक्त की नमाज नहीं, सिर्फ 4 वक्त। इतना कुछ मानने के बाद एक ही नमाज तो उसने छोड़ी ना, क्या कुंजी है उसके पास? नहीं है। अच्छा रोजा तो मानता है मगर सोचता है कि नहीं लग सकता, ये तो रोजा बहुत है, 15 ही था, सिर्फ 15 रोजा और बस 15 की फर्जियत का बन के क्या उसको आप मुसलमान कहेंगे? अच्छी तरह समझते चले जाओ, तमाम चीजों को मानने वाला शरीर ये सब कुछ मानता है मगर आखिरत को नहीं मानता। इस्लाम में जितने मानने वाली चीजें हैं सब मानता है मगर जन्नत नहीं मानता। कहने का मतलब ये है कि एक चीज भी अगर छोड़ देता है
تو آپ کہتے ہیں جب اس کے پاس جنت کی کنجی نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مومن ہونے کے لیے ہر بات کا ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے ہر بات کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز کر دو جمع کر دیے جاؤ گے۔ کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بات کا انکار کرو تو کافر۔ یہ جو لوگ ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ارے سب تو کرتے ہیں مگر جو ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں، جو ہم نے بتایا ہے وہ تو نہیں کر رہے۔ سوال تو اس کا دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی ایک بات کا بھی انکار کیا، لوگ کہتے ہیں صاحب بات کو کہتے ہیں ایک ہی تو غلطی ہوئی ہے نا، زندگی پر اچھا کام کیا ہے، زندگی میں بہت دارالعلوم بنایا، بڑی بڑی کتاب لکھی، ایک ہی تو غلطی ہو گئی نا، ایک ہی غلطی ہو گئی، کہا ارے بھائی وہی معاملہ اسی سے تو گڑبڑ ہو گیا۔ اس لیے سنو، اگر ایک گلاس میں پانی پاک ہے اس کا معنی ہے کہ ہر قطرہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ناپاک ہونے کے لیے ہر قطرے کا ناپاک ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی پڑ جائے تب گڑبڑ، اب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھو اب جنت کی کنجی اگر کسی کے پاس وہ کنجی جو رسول نے دی ہے اگر ہوگی تو وہ تمام ضروریات دین کا ماننے والا ہوگا، تمام ضروریات دین پر یقین کرنے والا ہوگا، اس کا ظاہر بھی اسلام کا ہوگا، اس کا باطن بھی اسلام کا ہوگا۔ اتنا ضرور ہے کہ ظاہر کو اگر اسلام کا بنا لو اور باطن نہ بناؤ تو بیچارے جو ظاہر دیکھتے ہیں وہ دھوکہ کھا جائیں گے، مگر سنو علماء تو پہلے باطن دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی باطن کیسے دیکھیں گے، ان کے پاس کون سا چشمہ ہے جس سے یہ باطن دیکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، علماء کے پاس ایک بصیرت والا چشمہ ہے، بصیرت والا چشمہ ہے، وہ تمہارے کردار سے، وہ تمہاری بولی سے، وہ تمہاری کتابوں سے، وہ تمہاری تحریروں سے، وہ تمہارے پروگراموں سے سمجھ لیتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ کل یہ طرح سے معافی، ہر برتن سے وہی تو نکلے گا جو اس کے اندر ہوگا، ہر برتن سے وہی تو نکلے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زبان سے یہ نکل رہا ہو کہ اللہ کے رسول پر آپ سلام بھیج رہے ہو، اللہ کے رسول پر آپ درود بھیج رہے ہو، محبت کے کلمات نکل رہے ہو، اللہ کے رسول سے والہانہ وارفتگی کے کلمات نکل رہے ہو، ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ کے دل کے اندر کیا۔ مگر اگر آپ کی زبان سے اولیاء کے خلاف کوئی بات نکل رہی ہو، انبیاء کے شان کے خلاف کوئی بات نکل رہی ہو، تو چاہے آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں کچھ پتا تو چل ہی جاتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ 72 فرقے ہوں گے اور ایک ہے جنتی۔ اس کی وجہ بھی آپ نے سمجھ لیا، اس لیے کہ وہی ایک ایسا فرقہ ہوگا جو اپنی تمام خواہشات کو رسول کی خواہشات پر قربان کر چکا ہوگا، وہی ایک ایسا فرقہ ہوگا جو بارگاہ رسالت میں ادب والا ہوگا، جو بارگاہ صحابہ میں ادب والا ہوگا، جو بارگاہ اولیاء کرام میں ادب والا ہوگا۔ وہی اس لیے سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، اور وہی ایک فرقہ ہوگا جو رسول کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی ساری کائنات کو مٹانا جانتا ہے، اپنی ساری کائنات کو مٹا دے گا۔ وہ لینا نہیں جانتا، دینا جانتا ہے۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے، رسول کے لائے ہوئے طریقے کو بچانے کے لیے وہ صرف لینے پر اسے یقین نہیں ہے، وہ دینے پر۔ اور میں ایک مثال بھی سمجھاؤں اور واقعہ کی روشنی میں کہ لینے والے اور دینے والے میں عملاً کیا فرق ہوتا ہے۔ جن کو یہ یقین ہو کہ آخرت میں ہمیں ملے گا ان کا عمل کیا ہوتا، اور جن کو یقین ہے کہ وہ لینے کی جگہ نہیں ہے ان کو کیا ہوتا ہے۔ جب تمہیں کوئی دین کی طرف بلائے اور بلا کر یہ کہے دیکھو ہمارے ساتھ میں دین کا کام کرو، خدا تمہیں بدلا دے گا، خدا تمہیں تو سمجھ لو یہاں لینے دینے والی بات نہیں یہاں، اور جو یہ کہے کہ ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہیں یہاں یہ دیں گے، تمہیں اتنی سہولت دیں گے،
تو معلوم ہوا کہ ادھر ادھر کے بدلے سے وہ بھی مایوس ہے، سوچ رہا جو کچھ لینا یہی لے لو۔ غور کرتے چلے جاؤ، دیکھو تم اس واقعے سے یاد کرو جس کو بارہا علماء سے آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ابن سعد ہے جس نے تیر پھینکا امام کے قافلے کی طرف، سمجھنے کے لیے واقعہ بہت واضح اور ظاہر ہے۔ ایک تیر پھینکا اور اس نے کہا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا۔ کیوں گواہ بنا رہا؟ کیا اسے قیامت میں کچھ ملے گا؟ نہیں، تاکہ یزید سے میں انعام حاصل کروں، اسے جو کچھ لینا ہے یہی لینا ہے، آخرت کا اسے یقین نہیں، تو اس کا یہ تہوار گواہ ہو جاؤ، لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ پھر لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہو گیا، کمانے کاندھے سے اترنے لگی، ترکت سے تیر نکلنے لگے اور تیروں کی باڑ امام کی طرف جانے لگی، ہزاروں سینکڑوں تیروں کی باڑ، اور سبھی ایک دوسرے کو گواہ بنا رہے ہیں۔ مگر دوستو امام نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا، امام نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ گواہ ہو جاؤ نہیں، اس لیے کہ ان کا خدا دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں لینے والے کون ہے اور آخرت کی لینے والے کون ہے، آخرت میں لینے والے کون ہے۔ تو یہ جذبہ امام کا اطمینان، امام کا سکون بتا رہا ہے کہ دیکھو آخرت کا ترجمہ یقین ہے، ان کا انداز بھی بڑا نرالا، اور خیر وہ تو امام کی بات ہے، امام کی بات ہے، بہت ہی عالی شان بات ہے۔ میں صرف سبق آموز ایک واقعہ اس سلسلے کا اور عرض کروں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ تیروں سے انہیں چھلنی کر دیا گیا، آخری وقت ہے، امام ان کی لاش کے قریب گئے، زمین پر بیٹھ گئے، زانو پہ سر رکھ دیا، بڑے اطمینان سے وہ کہہ رہے ہیں امام ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، ہماری موت ہمارے قریب ہے مگر ہمیں غم نہیں ہے۔ یہ کون بول سکتا ہے؟ جس کو آخرت کا یقین ہو، جس کو خدا کا یقین ہو، جس کو جنت کی نعمتوں کا یقین ہو۔ دیکھو سب کچھ لٹا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم گھاٹے میں نہیں۔ حضرت امام اپنے زانو پر سر رکھے ہوئے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر آئے اور کہا کہ اے مسلم اپنے بال بچوں کے لیے کوئی وصیت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بال بچوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کرنی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہا میں نے وفاداری کی، تم بھی امام کے ساتھ وفاداری کرنا، یہ میری وصیت۔ ذرا سا غور تو کرو، میں آپ کو ایک جذبہ دے رہا ہوں، یہ تو ایک بوڑھے انسان کا جذبہ، 80 سالہ کمر خمیدہ مجاہد کا جذبہ تھا حضرت مسلم ابن اوسجہ کا۔ اور کیوں؟ ان کو آخرت کا یقین تھا، انہیں خدا کا یقین تھا۔ میں آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں، ادھر تو حضرت مسلم دم توڑ رہے ہیں، ادھر حضرت امام کی نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے کمر پر ایک تلوار بندھی ہوئی، تلوار زمین سے گھسٹ رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ کہ تلوار زمین سے گھسٹ رہی ہے، وہ میدان کی طرف جا رہا۔ امام نے کہا دیکھو یہ کون سا بچہ ہے، کہاں جا رہا، کس لیے جا رہا؟ بچے کو بلایا تو اس بچے نے کہا اے امام میں آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، میں اب جو تلوار بھی نہ اٹھا سکے چلانا تو بڑی بات۔ پوچھا تم کس کے نور نظر ہو؟ تم بچے ہو، تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، تم کس کے نور نظر ہو؟ تو اس بچے نے کہا تھا کہ اے امام میں اس خوش نصیب انسان کا بچہ ہوں جو آپ کے زانوں کے سر رکھے ہوئے ہے، آپ کے زانوں کے اوپر سر رکھے ہوئے آخری ہتھیاں لے رہا ہے۔ حضرت امام نے اسے سینے سے لگایا، کہا نہیں تم جاؤ، تم اپنے ماں کے نور نظر ہو، نور نگاہ ہو، تمہیں میدان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہر ایک کا کردار دکھانا چاہتا ہوں، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے عورت ہو۔ اب ایک عورت کا کردار رہ جاتا ہے۔ جب امام نے یہ کہا تھا جاؤ اپنے ماں کے لیے تسکین کا سامان ہے، تم ہو، نور نظر تم ہو، لخت جگر تم ہو، ماں بھی حاضر ہو گئی۔ اور بچے نے کہہ دیا امام جس ماں کے پاس آپ مجھے بھیج رہے ہیں اسی ماں نے تو مجھے سجا کے روانہ کیا ہے، اسی ماں نے تو مجھے میدان میں روانہ کیا ہے۔ اور ماں آ کر کے کہتی ہے امام یہ تو مردوں کا حق ہے جہاد، اور وہ جہاد کر کے قربان ہو گئے، اور میں عورت ہوں
ہوں میدان جنگ میں میں تو نہیں جا سکتی، تو میرا ایک ناچیز تحفہ ہے، اسے آپ قبول کر لیجیے۔ یہ اعتماد مجھے کہنا، یہ اعتماد، یہ یقین، یہ عزم، یہ ایمان، یہ علم، یہ ایمان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آخرت کا یقین ہو، جب خدا کا یقین ہو، جب جنت کا یقین ہو۔ تو اسلام نے ایک ایسا سبق دیا ہے کہ لینے کا جذبہ دینے کے جذبے میں بدل گیا ہے۔ اب یہ دیتے ہی چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی میں بھی اپنا مال دے دیا، اپنا سرمایہ دے دیا، اپنی کائنات دے دی، اور سب کچھ دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمارا نقصان نہیں ہوا، ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ جی محمد سے وفا پورے جو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ لے ہو جائیں بار بار رکھنے شکر علینا ماذا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی میراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے تمہاری خدا لے سلام اب تو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام عليك يا ولد من نبي الله الصلاة والسلام عليك يا ولد عبد الله الصلاة والسلام عليك يا ولد الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وصحبه محبتك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الجد القلوب والتبين وعافية الأقدام والشفاء والنور والصالح والضياء
أي أوان يحب أي مدد قال يسحر بلند بسي تفسير وقاد كل حسي اسمه عمل وقراء بسي ایمان و امان بند ربی مستحفظات کے یا لائی سے کرم نقطۂ نظر کے خدارہ ہم کو دے دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماتوا اور رحمت دلاب کو اپنے کرم کو دے میرے خدا جس میں جب تک میری جان رہے جو سچے تیرے محبوب کو قربان رہے رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا جنت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رحمتک